سورۃ النساء کی آیت نمبر 19۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، ولا تعضلوہن، اور مت ان کو نکاح سے روک کے رکھو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، تاکہ وہ دے دیں کچھ وہ جو تم نے ان کو دیا ہے، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ زندگی گزارو اچھے طریقے سے، فإن کرہتموہن، پھر اگر تمہیں ان میں کچھ چیز ناپسند لگے، فعسى ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تمہارے لیے اسی میں بہت سی بھلائی بنا دے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کے ساتھ ہونے والے ایک اور ظلم کا سدباب کیا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے دروس میں آپ حضرات سماعت فرما چکے، زمانہ جاہلیت میں یتیم بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ عرب کے اس معاشرے میں بہت ظلم کیے جاتے۔ قرآن کریم نے عورتوں کے ان حقوق کا تحفظ کیا ہے، یتیم بچوں کے حقوق کا خیال کیا ہے، درمیان میں ضمناً کچھ توبہ کا ذکر کیا تاکہ ایسا کرنے والے اپنے ان کاموں سے توبہ کر لیں اور اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق استوار کر لیں۔ اس کے بعد اب پھر انہی عورتوں کے حقوق کا بیان ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بنو۔ علماء نے لکھا ہے عورت کے ساتھ جہاں اور بہت سے ظلم ہوتے، وہاں ایک ظلم یہ بھی ہوتا کہ اگر کسی گھرانے کے کسی مرد کا انتقال ہو جاتا
تو اس مرد کے وارث بالخصوص اس عورت کے خامن کے کسی اور بیوی سے جو بیٹے ہوتے، ستیلے بیٹے، یا اسی طرح خامن کے چچے یا بڑے بھائی، وہ زبردستی اس عورت کو روک لیتے اور اس کے وارث بننے کی کوشش کرتے۔ وارث بننے کی پھر کئی شکلیں ہوتی۔ ایک شکل تو یہ ہوتی کہ اگر عورت پسند آ جاتی تو اس سے زبردستی نکاح کر لیتے۔ ستیلا بیٹا بھی اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کر لیتا۔ کس قدر ڈٹائی، بے حیائی اور ظلم تھا، حالانکہ جس سے باپ کا نکاح ہو چکا ہو، اولاد کا، چاہے وہ اس بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن وہ زبردستی کر لیتے۔ بڑا بھائی کر لیتا، کوئی چچا اٹھتا، وہ کہتا جی اب یہ میری منکوح ہے، تو گویا زبردستی اس کے وارث بن جاتے۔ اور اس کے پیچھے ریزن اور وجہ جو ہوتی وہ مال ہوتا تھا، کہ وہ جو خامد مال چھوڑ کر گیا ہے اس کی وراثت جو اس عورت کو ملنی ہے وہ ہمیں مل جائے۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہوتی کہ خود نکاح نہیں کرتے، کہ پسندیدہ عورت نہیں ہے تو اس کو کہیں اور بھی نہیں کرنے دیتے، یہ ہمارے پاس ہی رہے گی، ہمارے خاندان میں ہی رہے گی۔ وہ بیوہ بن کر بیچاری اپنی خواہشات کا بھی گلا گھونٹتی، اپنی آزادی کا بھی گلا گھونٹتی، لیکن ان کے ظلم و ستم ختم نہیں ہوتے۔ اور ایک صورت اس کی یہ ہوتی کہ اس کو مجبور کیا جاتا کہ کہیں شادی کرنی ہے تو خامد نے جو تجھے حق کے مہر دیا تھا وہ واپس کر دو، تو گویا زبردستی مال لیا جاتا اس سے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیش آیا۔ ایک خاتون، اس کا خامن فوت ہوا، بیوہ ہو گئی، تو ستیلے بیٹے نے اس کو گھر میں گویا قید کر کے رکھا۔ اپنی ستیلی ماں کو نہ تو اس نے اجازت دی کہ کہیں اور نکاح کر لے، اور نہ خود اپنی اس ستیلی ماں کی ضرورتوں کو پورا کرتا۔ تو اس نے آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم انتظار کرو، اللہ پاک تمہارے حق میں بہتر حکم نازل فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ حضرت صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معالم العرفان میں اس کو نقل کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بنو۔ یہاں تعبیر دیکھیں، قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ ایمان والو عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو، بلکہ فرمایا تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر زور و زبردستی سے ایسا کر بھی لوگے تو تب بھی تمہارے لیے وہ عورت حلال نہیں ہوگی۔ نکاح کرو گے، نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس نکاح کے صورت میں پیدا ہونے والے بچوں کا نسب ثابت نہیں ہوگا، اور ان بچوں کی کوئی وراثت نہیں بنے گی۔ زبردستی عورت کے مال پہ قبضہ کرو گے تو کسی کے مال کو زبردستی لینے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا، وہ پھر بھی حرام ہی رہے گا۔ اس لیے یہ تعبیر اختیار کی کہ ایمان والو تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ عورتوں پہ زبردستی وراثت کا حق جتلاؤ۔ اور دوسرا فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنْ، ان کو نکاح سے مت روکو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنْ، کہ کہیں وہ اس مہر کا کچھ حصہ لے نہ جائیں
جو تم نے ان کو دیا ہے۔ جو خامن نے مہر دیا اب لے کے کہیں اور چلی جائے گی تو اس لیے بہتر ہے اس کو یہیں دبا کے رکھو۔ ہم ہمارے معاشرے میں کتنی گویا کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیوہ ہو گئی تو اس نے شادی کیوں کر لی، مطلقہ ہو گئی تو اس کی شادی عیب والی بن گئی۔ یہ میرے عزیز دوستو معاشرتی جکڑ بندیاں عورت کے ساتھ ظلم ہے۔ بیوہ عورت کو حق ہے وہ اپنا نکاح کرنا چاہے، آزاد ہے، عاقلہ بالغہ ہے، وہ کہیں اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے اس کو اجازت دی جائے۔ مطلقہ ہے بچی، اس کے ساتھ کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ رضامندی سے نکاح پہ راضی ہے تو کوئی قدغن پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اللہ پاک فرماتے ایک صورت ہے اگر عورت کو چھوڑنے کا سبب اس کی طرف سے ہو، اس کے حق کے مہر دیا ہوا مہر اس سے واپس لینے کی ایک صورت ہے کہ طلاق کا یا نکاح کے ٹوٹنے کا سبب خود عورت بنے، اور وہ یہ کہ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ کھلی بے حیائی سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس، اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ خامن کے ساتھ بدتمیزی اور بد زبانی ہے۔ اگر کوئی عورت خامن سے بدتمیزی کرتی ہے، بد زبانی کرتی ہے، اس کا ادب احترام نہیں کرتی، تو اس خامن کو حق ہے کہ اس کو طلاق دے، لیکن اس صورت میں یہ اس سے مجبور کر کے جو حق کے مہر دیا ہوا ہے وہ واپس لے سکتا ہے، کہ اب زیادتی عورت کی طرف سے، یعنی اس کو تنگ کرے، اس کو نہ خرچہ پانی دے تاکہ وہ مجبور ہو کر حق کے مہر واپس کرے اور طلاق لے کے چلی جائے۔ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے فرمایا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ سے مراد زنا ہے، کہ خدا نخواستہ عورت بد کردار ہو تو پھر خامن اس پہ کیا ہوا خرچ واپس لینے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں عاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ زندگی بتاؤ دستور کے مطابق، خوش اخلاقی سے، برداشت کر کے اور صبر کے ساتھ، اچھے انداز سے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاکید کے ساتھ فرمایا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ اللہ پاک نے اس کو مرد کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، ٹیڑھی پسلی سے، آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے سیدہ حوا کو پیدا کیا گیا۔ فرمایا اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، اور اس کا ٹوٹنا طلاق ہے، یعنی رشتہ ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا اس کے اس نازک پن کے ساتھ، اس کے اس ناز نخرے کے ساتھ، اس کے ساتھ زندگی گزار، یہی اس کا حسن ہے۔ بعض چیزوں کا حسن اس کے کچھ ٹیڑھے پن میں ہوتا ہے، جیسے ہماری آنکھوں کے اوپر یہ جو بھویں ہیں یہ تھوڑی سی خمدار ہوتی، گولائی لیے ہوئے ہوتی۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ جی نہیں ان کو سیدھا ہونا چاہیے، اور جناب گنیاں لے کر شروع ہو جائے کہ بالکل تیر کی طرح سیدھی ہو، اور کہیں چلا جائے بیوٹی پارلر میں، میک اپ روم میں جا کے ان سے کہے ان کو سیدھا کر دیں، اور وہ سیدھا کر دیں تو کیا خیال ہے، خوبصورت لگے گا کہ بھوت لگے گا؟ وہ تو عجیب سی شکل بن جائے گی۔ اللہ پاک نے اس کا حسن ہی اس کی گولائی میں رکھا ہے، اسی طرح عورت کا حسن ہی ناز و نخروں کے اندر ہے۔ تو وہ ناز نخرے کرے گی، تم اس کے نخرے برداشت کرو۔ عاشروہن بالمعروف، اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں وہ ناپسند لگے،
تو اس بات میں غور کر لیا کرو، عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند لگتی ہو، لیکن اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہو۔ تمہیں تو وہ چیز لگے کہ بڑی ناپسند ہے، ناگوار ہے، لیکن اللہ پاک نے اسی ناگوار چیز کے اندر بڑی بھلائی اور خیر رکھی ہو۔ کتنے مواقع ایسے آتے ہیں کہ چھوٹی پریشانی آتی ہے، وہ بڑی پریشانی سے بچانے کا سبب بن جاتی ہے، اللہ پاک اسی میں خیر کثیر رکھ دیتے ہیں۔ تو اگر تمہیں ناپسندیدگی بھی محسوس ہوتی ہے، اس لیے برداشت کر لو کہ ہو سکتا ہے اللہ اس میں خیر کثیر رکھ دے، اس کی برکت سے نیک اولاد عطا کر دے، اس کی برکت سے ایسے بچے مل جائیں جو بعد میں میرے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، یا اس کی برکت سے کوئی اولاد ہو بچپن میں فوت ہو جائے، میرے لیے آخرت میں ذخیرہ اور آخرت میں بخشش کا سامان بن جائے، یا اسی کو برداشت کرنا ہی میری غلطیوں کوتاہیوں کے معاف ہونے کا سبب بن جائے کہ میں کسی کو معاف کروں گا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو اس لیے اس طرح اپنے اس رشتے کو برقرار رکھنے کی کوشش کرو۔ میرے عزیز دوستو، آج مغرب کے معاشرے کے اندر رشتوں کا تقدس ختم ہو چکا ہے۔ خامن بیوی کا رشتہ محض ایک کانٹریکٹ بن چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے معاہدہ کر کے رہیں گے، اس میں یہ تم کرو گے یہ ہم کریں گے۔ لیکن اسلام نے جو اس رشتے کو بنایا ہے وہ محض اس طرح نہیں کہ جیسے کوئی کسی کمپنی کا مالک اور ملازم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ طے کر لیتا ہے تم یہ کرو گے ہم یہ کریں گے، ایسا رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ محبت کا، پیار کا، خلوص کا رشتہ ہے۔ اللہ پاک اس کے اندر بے شمار بھلائیاں رکھتے ہیں اگر خامن بیوی ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں عرب کے معاشرے کے ظلم و ستم کو عورتوں سے روکا اور عورتوں کے حق کا تحفظ کیا ہے۔ اسلام سے بڑھ کر عورت کو عزت اور حقوق دینے والا کوئی نظام نہیں ہے۔ سب سے بڑے عورتوں کا، یتیموں کا خیال رکھنے والے ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے پہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم باقية كباقية الوليد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا كل مؤمن من حيث شئت ومن اين شئت رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا